الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج ساجد علی۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج الحمدللہ ہم ایسے شخصیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بلوچستان کے نامی گرامی علامہ صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت مشقتیں کی ہیں، بہت محنت کی ہے۔ اس ٹائم آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں، ان کن مسائل کن عالم سے گزرے ہیں، کن پریشانی سے گزرے ہیں، کتنی انہوں نے محنت کی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ ایک اچھے خطیب بھی ہیں اور اچھے ایک شاعر بھی ہیں۔ ان سے یہ پوچھیں گے یہ فن خطابت کہاں سے سیکھی، اور آپ کا جو اس ٹائم آئیڈیل خطیب کون ہے۔ اور ماشاءاللہ اچھے شاعر بھی ہیں اور ایک اچھے مدرس بھی کہا جاتا ہے، مدرس بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے چلتے ہیں، آج ان سے ان کے بارے میں حال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساجد بھائی، میرا تعلق بلوچستان کے شہر کلات سے ہے اور میں قبیلہ مینگل سے تعلق رکھتا ہوں۔ ابتدائی تعلیم میں نے الحمدللہ کوئٹہ غوثیہ رضویہ حضرت علامہ مفتی بلوچستان، مفتی اعظم بلوچستان حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمد قاسمی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد دوبارہ کلات شہر میں مولانا عبدالعزیز چشتی سے میں نے ابتدائی فارسی کی کتابیں پڑھی، جس میں پہلی فارسی اور گلستان بوستان یہ کتابیں مولانا عبدالعزیز صاحب سے پڑھی۔ اس وقت ظاہر ہے کہ تعلیم کے اعتبار سے مشکلات کا سامنا بھی ہوتا تھا، اور جس طرح آج کل مدارس کے اندر جتنے فیسیلیٹیز ہے، سہولیات ملتی ہے، اس دور میں اتنے تھے نہیں۔ اور بلوچستان خاص طور پر کوئٹہ کے اندر جس مدرسے کے اندر ہم پڑھتے تھے، تو وہاں چونکہ گھروں سے روٹیاں لے کر آنے کا ایک نظام تھا، جس کے اندر ہمیں یوں سمجھے کہ صرف جمعرات کے دن، کہ جس دن کسی گھر کے اندر کوئی قرآن خوانی وغیرہ ہوتی تو وہاں جا کر ہم پیٹ بھر کر کھاتے۔ پورے ہفتے کے اندر ہمیں کبھی یاد نہیں کہ ہم نے پیٹ بھر کر کبھی کھایا ہو۔ یعنی آپ نے اتنی مشقت کاٹی، اتنی تکالیف جھیلی ہیں۔ بالکل بالکل، اس وقت یہی سچویشن تھی کہ مدارس کے اندر ایسے حالات تھے۔ آج کل تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جہاں بھی ہم مدارس کے اندر جاتے ہیں تو واقعی ان کے اندر ہر چیز کی سہولتیں میسر ہوتی ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اچھے خطیب بھی ہیں اور خطابت ماشاءاللہ، میں تقریباً آپ کو پہلی بار جو آپ کو میں نے خطاب سنا ہے کوئٹہ کینٹ میں 2007 کے 8 کے دور میں نے سنا تھا ماشاءاللہ۔ اس ٹائم سے ان کی الحمدللہ ان سے میرے تعلقات ہیں، اور ان سے اور زیادہ کلوز تعلقات اس ٹائم میں ہوئے جب میں چھٹے درجے میں پڑھتا، چھٹے سے بلکہ 5ویں درجے میں پڑھتا تھا۔ یہ کوئٹہ سے ہمیں بھیجا گیا تھا کلات میں مدرسے کے لیے طلباء لے کے آنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا صاحب؟ جی بالکل۔ وہاں پہ گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے اس ٹائم سے ذمہ داری سنبھالی ہے، جو دارالاسلامی کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، اس ٹائم سے سنبھالا ماشاءاللہ، بہت کوشش کی، اور ان کے تعاون سے اس ٹائم کئی طلباء فارغ التحصیل ہے اور کئی طلباء پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ صدقہ جاری بھی ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ابھی جو فن خطابت آپ نے سیکھی، یہ کہاں سے سیکھی ہے آپ نے اور کس سے سیکھی ہے، اور آپ کا آئیڈیل خطیب اس ٹائم کون ہے؟ فن خطابت تو ایک فن ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ میں نے سید ہاشمی میاں دامت برکاتہم العالیہ کے خطبات کو سن کر، اور حضرت مولانا ثاقب رضا مصطفی کو اصلاحی حوالے سے، اور نگرانی شورا حاجی عمران عطاری سلم الباری کے بیانات سن کر، اور کتب بینی سے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کتب بینی، اگر آپ کو چاہیے کہ آپ فن خطابت میں جب تک آپ لوگوں کو نئی نئی چیزیں نہیں بتاؤ گے، اس وقت تک لوگوں کے سننے میں وہ توجہ نہیں دیں گے آپ کی طرف۔ تو لہٰذا کتب بینی، خطیب کے لیے کتب بینی بہت ضروری چیز ہے کہ وہ کتابوں کو دیکھے، کتابوں کو پڑھے،
تو اس وقت وہ ایک اچھا خطیب بھی بن سکتا ہے اور سامنے جو سامعین ہیں انہیں ایک اچھا مواد بھی دے سکتا ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سنو سب کو، لیکن اپنا الگ ایک انداز اور اپنا ایک الگ طریقہ اپنا، کیونکہ اگر آپ کسی بھی خطیب کو سن کر اگر اس کے نقل اتارتے ہیں تو وہ لوگ اس کی خطاب کو اس کا نام لیں گے، آپ کا کوئی بھی نام نہیں لے گا، ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ نقل کر رہا ہے۔ ہاں نکات سب سے لو، لیکن انداز آپ کا اپنا انداز۔ علامہ صاحب آپ نے ماشاءاللہ آپ کا اردو میں تو خطابت میں فن خطابت تو ہے، اور میں نے سنا آپ براوی میں خطابت بہت کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، چونکہ براوی زبان میری مادری زبان ہے، اور جب ہم کوئٹہ، کلات، خوزدار کی طرف جاتے تو ظاہر ہے کہ وہاں ہمیں اکثر بروئی زبان کے اندر بیان کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا بروئی میں بھی الحمدللہ عز و جل کافی بیانات میرے موجود ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ شاعری میں نے ایک عرصہ دراز سے میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، آپ یعنی شاعری دینی حوالے سے ہو، دنیاوی حوالے سے ہو، اکثر شاعروں کے نام آپ کو پتہ ہیں اور شاعری بہت کرتے ہیں، یعنی آپ کو شاعری کا یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ شعر و شاعری ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے، ایک اندرونی سمجھو کہ آدمی کی عکاسی کرنے کے لیے شاعری ہوتی ہے۔ تو شاعری کا جو شوق ہے وہ ابتدائی طور پر جب ہم سکول کے اندر پڑھتے تھے اور سکول کے اندر مختلف مواقع پر بزم وغیرہ ہوتے تھے تو ان کے اندر شعر و شاعری ہوتی تھی، تو اس وقت سے الحمدللہ عز و جل مجھے شعر و شاعری سے شغف ہوا اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نہیں، آپ کا شاعر تو اس ٹائم آپ کا آئیڈیل شاعر کون اس ٹائم؟ سر مختلف ہے، تقریباً اکثر ایسے ہے کہ صرف ایک آئیڈیل نہیں بنایا ہے، جو بھی اچھا شعر ملتا ہے تو الحمدللہ عز و جل پڑھتے ہیں اور جمع کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تو جو شاعر جو آئیڈیل اس ٹائم تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان۔ دینی حوالے سے ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ دینی حوالے سے جب بھی آپ پوچھو گے تو ہر ایک کا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا حسن رضا خان ہے، اور نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کو اکثر دینی حوالے سے اگر آپ ویسے جنرل پوچھیں گے تو ظاہر ہے کہ دنیاوی بھی شعرا گزرے ہیں تو ان کو بھی فالو کرنا چاہیے، جو اچھے شعرا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اچھی شاعری ہے وہ اچھی ہے، جو بری شاعری ہے وہ بری ہے۔ علامہ صاحب یہ تھا آپ کا اس ٹائم پسندیدہ کلام کون سا ہے؟ پسندیدہ کلام تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جتنے اشعار ہیں سب پسندیدہ ہے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی اگر ان کو ثانی اعلیٰ حضرت ہی کہا جائے تو اس میں کوئی بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ جو لوگوں کے دلوں کے اندر الحمدللہ جو دین کے حوالے سے جو انہوں نے جذبہ پیدا کیا، اور ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی مدینے کے لیے بھی روتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت نے ایسے ایسے اشعار اور ایسے نعتیں لکھی کہ جنہیں لوگ پڑھ کر مدینے کی یاد میں، مکے کی یاد میں، حضور علیہ السلام کی یاد میں الحمدللہ روتا رہتا ہے۔ علامہ صاحب جب آپ بچپن میں گئے پڑھنے کے لیے اس ٹائم آپ کا والدین کے کیا سپورٹ رہا، اساتذہ کا کیا سپورٹ رہا، کس انداز سے آپ نے تعلیم پھر حاصل کی تھی؟ آگے بڑھتے گئے، آپ کو میں نے کئی جگہ تک آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں، اس ٹائم آپ جس علاقے میں مسجد اپنا بنایا، مدرسہ بنایا، پڑھا بھی رہے، ضرور ظاہر سی بات جو کام اسٹارٹ ہو اس میں مشکلات تو آتے رہتے ہیں۔ اس میں جو میری پڑھائی میں سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ میری ماں کا ہے۔ والد صاحب بھی الحمدللہ عز و جل مجھے داخل کرنے والے والد صاحب ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو میرے سپورٹ میں رہے وہ میری والدہ ہے، کہ جب بھی میں واپس آتا تو غربت ایسی ہوتی تھی کہ اگر میں گھر آتا تو واپس جانے کے لیے میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت ہمارے بلوچی کے اندر ریلی کہتے ہیں اس کو، یہ چٹائی وغیرہ بناتے، وہ میری ماں چٹائیاں وغیرہ بناتی تھی لوگوں کے لیے، اور اس سے جو پیسہ ملتا تھا وہی پیسے سے مجھے کرایہ کر کے مدرسے کی طرف بھیجتے، اور اسی لیے میں سالوں سال واپس نہیں آتا اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں گھر آیا تو واپسی کا میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ میری والدہ اس اعتبار سے بہت، والد صاحب کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ غربت تھی، ان کے پاس بھی پیسہ ہوتا نہیں تھا، ورنہ وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں دیتے تھے، لیکن ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، تو والدہ اس طرح میرے لیے جمع کر کے، جب پیسے جمع کرتے تو کسی کے ساتھ وہ پیغام بھیج دیتی کہ بیٹا آپ آ جاؤ، واپسی کا کرایہ میرے پاس موجود ہے، تب میں واپس گھر آتا تو اس سے واپس پھر آسانی کے ساتھ میں واپس آ جاتا۔ جانے سے پہلے جب تک آپ کو پیغام نہیں ملتا کہ آپ آ جائیں، گھر چکر لگائیں، واپسی جانے کا کرایہ آپ کے پاس موجود، آپ کے لیے موجود ہے گھر پہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کراچی
وہاں ایک قافلہ آیا تھا، اس قافلے والوں نے ذہن بنایا کہ اب کراچی آ جائے۔ پھر میں جب کراچی آیا فیضان مدینہ میں، تو وہاں پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا ایک شہر ہے کراچی، اور کراچی میں بہت سے اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی پھر پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ جب فیضان مدینہ میں داخل ہوا تو اس وقت ہمارے استاد صاحب تھے تجوید کے قاری تسیم رضا صاحب، تو اس وقت میں ایک دو گھر کے اندر ٹیوشن پڑھانا شروع کیا، جس کی وجہ سے میری ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ پھر جمعرات اجتماع کے اندر ایک اخبار آتا تھا دین، اور ایک اور دوسرا اخبار تھا ضرب اسلام۔ یہ دو اخبار الحمدللہ میں جمعرات اجتماع میں بھیجتا، تو اس سے میرے پورے ہفتے کا الحمدللہ عز و جل خرچہ نکل جاتا۔ یعنی جب سے آپ کراچی شفٹ ہوئے اس کے بعد پھر اپنا اخراجات خود چلانے لگے؟ جی الحمدللہ، اس کے بعد میں نے والدین سے کبھی 1 روپے بھی نہیں لیا۔ اس ٹائم آپ کی والدین وکالات میں موجود ہیں؟ میرے والدین الحمدللہ اس وقت میرے پاس بلوچستان کے شہر ہب چوکی کے اندر، کیونکہ میں نے وہاں مدرسہ بھی الحمدللہ عز و جل بنایا ہے، مسجد بھی ہے، اور لیل بنات کا مدرسہ الگ ہے۔ لیل بنات کے اندر 145 بچیاں پڑھتی ہیں، جہاں اس وقت الحمدللہ 4 استانیاں پڑھاتی ہیں، اور مدرسے کے اندر حفظ و ناظرہ کے طلباء 135 ہے، جہاں حفظ پڑھانے والے اساتذہ الگ ہے اور ناظرہ پڑھانے والے اساتذہ الگ ہے، جن کے اندر مدرسے کے اندر 25 کے قریب رہائشی ہے جو قلات خزدار کے طرف کے بچے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو کسی بھی کراچی کے مدرسے کے اندر داخلہ نہیں ملتا تھا، مجبوراً انہیں اپنے مدرسے کے اندر میں نے رہائشی رکھا، کیونکہ نہ ان کو اردو بولنا آتا تھا، نہ پڑھنا نہ لکھنا، جس کی وجہ سے کسی بھی مدرسے کے اندر ان بچوں کو نہیں لیا گیا۔ تو 4 سال کے عرصے کے اندر الحمدللہ اس وقت 7 بچے ہمارے حفظ سے فارغ ہوئے ہیں، اور وہ الحمدللہ، اور وہ 7 کے ساتھ اس وقت مختلف مساجد میں نمازیں پڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ یعنی الحمدللہ یہ کہ 4 بچے جو فارغ ہوئے ہیں اپنے مسلک کے 4 مسجد کو سنبھال کر رکھا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ نئے وہاں شفٹ ہوتے ہب چوکی کی طرف، تو ان کے سے میں ملنے گیا تھا، ان کی مسجد چھوٹی سی مسجد تھی، مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پہ صدیق بھائی ہیں کلات کے رہنے والے، وہ یہاں کے علاقے مسجد میں وہاں امامت کرتے ہیں۔ میں نے کہا صدیق کلات اور تو میرے اچھے دوست ہیں، مجھے حالانکہ نہیں پتا تھا پہلے، تو جب ان سے ملنے آیا تو اس ٹائم ان کی مسجد پلاٹ خریدا گیا تھا، مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ آج ماشاءاللہ کچھ عرصے بعد میں گیا تھا، مسجد الحمدللہ مسجد مکمل تعمیر ہونے والے تھے یا شاید چل رہی تھی، اس ٹائم آخر کے مراحل تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ساجد بھی کچھ ایسا کر لے کہ یہاں پیچھے ایک پلاٹ مل رہا ہے مدرسے کے لیے، یہ 2000 تقریباً 18-19 کی بات بتا رہا ہوں۔ اس ٹائم انہوں نے کہا کہ یہ پلاٹ مل رہا ہے، یہ پلاٹ لینا اپنے مدرسہ بنانا ہے۔ آج الحمدللہ پتہ چلا کہ انہوں نے پلاٹ لے کے پورا مدرسہ بنا کے تقریباً 135 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں اور 135 کے قریب بچیاں پڑھ رہی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 270 کے قریب طلباء بچے اور بچیاں مل کے پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کا بچوں کا الگ سیٹ اپ ہے، بچیوں کا الگ سیٹ اپ ہے۔ تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ اب یہ بتا آپ اپنے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس بارے میں کہ اپنے مدارس کو کس طرح سپورٹ کرے، اپنے مدارس کو کس طرح تعاون کرے؟ کیونکہ آج اگر ایک بچہ پڑھتا ہے، کسی فرد کی وجہ سے، کسی شخص کے تعاون کی وجہ سے ایک بچہ پڑھ کے کامیاب ہوتا ہے، وہ آگے پڑھنے کے بعد کتنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے، کتنے فوائد ملتے ہیں۔ یعنی میں نے تو اپنا اندازہ لگایا، آئیڈیا لگایا ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں، قاری صاحب ماشاءاللہ سید تنویر شاہ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں بیٹا جب آپ پڑھیں گے، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے صرف پڑھ کے ایک بچے کو نہیں پڑھانا، آپ نے اگر پڑھ کے 10 بچوں کو پڑھا لیا، 10 کے بعد 100 بچوں کے نیکیاں آپ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، جو آپ کے 100 ہیں اور 100 میرے ہیں، میرے استاد ان کو جمع کر رہے ہوں گے، یعنی ایک کڑی سے کڑی ملتا جائے گا۔ اس بارے میں اپنے ناظرین کو کیا بتائیں گے آپ؟ ناظرین کی بارگاہ میں یہی عرض ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے یہ عقائد اہل سنت مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائے اور آپ کے افراد کے اندر مضبوطی آ جائے، تو مدارس و مساجد کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مدارس اور مساجد کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مدرسوں کو وہ سیلری نہیں ملتی جو ملنی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے کئی اساتذہ ایسے تھے کہ کم سیلری کی وجہ سے فیکٹریوں میں جا کر انہوں نے کام کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے بہت دینی حوالے سے بڑا نقصان ہمیں ہوا۔
مدارس کے اندر جب تک ہم تعاون نہیں کریں گے، ایک ایصال ثواب کا جو طریقہ ہمارے اندر ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اگر ہم اس کو اس طرح ساجد بھائی کریں کہ اگر ایک آدمی اپنے والد صاحب کے لیے یا والدہ کے لیے 10 دیگ ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے، وہ ایسا کرے کہ 5 دیگ کر کے اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں کو کھلائے، قرآن خوانی کروائے، اور 5 دیگ کے جو پیسے ہیں نا وہ خشک راشن لے کر کسی سنی مدرسے کے اندر رہائشی طلبہ کے لیے دے دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے مدرسوں کو تقویت بھی ملے گی اور جو ایصال ثواب کا بینیفٹ ہے وہ بھی ہم کو مل جائے گا۔ لیکن ہم اس طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں، جو ہم اخراجات اتنے کرتے ہیں۔ ایک ہمارے استاد صاحب تھے، اس کے پاس وہ کہتے کہ ہم کسی بہت بڑے مدرسے کے اندر ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اپنی والدہ کے لیے ایک محفل قرات کروانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ مصر سے، شام سے، سعودی عربیہ سے، عراق سے، ترکی سے مختلف قراء حضرات کو بلائے اور میں تمام اخراجات دوں گا۔ تو وہ مفتی صاحب بڑے ذہین تھے، انہوں نے ان کو بٹھایا، چائے پلائی، اور بعد میں فرمانے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی والدہ کو ایک رات کا ثواب ملے یا زندگی بھر قرآن پڑھنے کا ثواب ملے؟ تو وہ کہنے لگا کہ زندگی بھر کا ثواب ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا آپ کتنا خرچہ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے لیے 50 لاکھ کا خرچہ کرنا چاہتا ہوں اس محفل پر، اس محفل پہ۔ ہاں اس ٹائم کی بات ہے۔ جی جی۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو ایک مشورہ دوں، اچھا لگے تو آپ لے لینا۔ تو وہ کہنے لگا کیا؟ تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ جو ہمارے مدرسے کے حفظ ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں صرف بچے حفظ پڑھتے ہیں، ان اساتذہ کے تنخواہ کے لیے اس 50 لاکھ کو آپ وقف کریں۔ یعنی آپ کے جو 50 لاکھ ہے ان میں سے 1 روپے بھی مدرسے کے کسی اور خرچ کے اندر استعمال نہیں ہوں گے، صرف یہ ان اساتذہ کے لیے جو حفظ پڑھاتے ہیں ان کے لیے ہم خرچ کریں گے۔ اب یہ اگر آپ کے 50 لاکھ 20 سال چلتے ہیں یا 10 سال چلتے ہیں، اب 10 سال کے اندر ان حفاظ کے پڑھانے سے کتنے حافظ نکلیں گے؟ وہ جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، پھر بعد میں پڑھاتے رہیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اور یہی ثواب آپ کی والدہ کو ملتا رہے گا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ اس نے کہتے کہ اس میں جمع کیا اور اس کی وجہ سے ایک مدرسے کو تقویت بھی ملی اور اس کی والدہ کے لیے ثواب جاری بھی بن گیا۔ یہ مجھے اس میں ایک چیز یاد آئی ہے کہ قرآن پاک میں فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، کہ مومن کو ان کو سمجھانا کیا ہے؟ فائدہ دیتا ہے۔ یعنی مفتی صاحب نے اس پارٹی کو، اس شخصیت کو سمجھائی کہ یعنی صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ اس کو بنائیں، یعنی جتنے حفاظ بنیں گے کنٹینیو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے ہاں ساجد بھائی، ہمارے ہاں ایک ایسا رواج ہے، کوئی آ کر کہتا ہے میں والدہ کے لیے جو چھوٹی سی محفل کرنا چاہتا ہوں، ہم اس بیچارے کو کیا کہتے ہیں، اچھا آپ ایسا کریں کہ کتنے دیکھ، وہ کہتا ہے 5، میں کہتے ہیں 10 دیکھ کر لے۔ ایسا کرتے کہ ایک مقرر بھی منگواتے اس کو صرف 15,000 روپے دینا، 2-3 نعت خوان منگواتے ان کو 5,000 روپے دینا، اس کے اوپر اتنے بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بیچارہ دوبارہ پھر نہ محفل کرا سکتا ہے اور نہ کسی مسجد کے اندر وہ تعاون کر سکتا ہے۔ میرے استاد صاحب ایک مرتبہ میرے ایک استاد صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، تو استاد صاحب سے میں نے عرض کیا کہ استاد صاحب ہمارے مدرسوں کے لیے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ مدرسوں کے لیے نہیں دیتے، ہماری عوام ہے وہ مدارس اور مساجد کی طرف نہیں دیتے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، جتنا پیسہ دین کے لیے ہماری عوام خرچ کرتی ہے نا کوئی نہیں کرتا۔ تو میں نے پوچھا کہ استاد صاحب وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم باپ کے تیجے کے لیے ان سے خرچ کرواتے ہیں، 10ویں پر ان سے خرچ کرواتے ہیں، 40واں پہ ان سے خرچ کرواتے ہیں، پھر برسی پر ان سے الگ خرچ کرواتے ہیں، 11ویں کے لیے ان سے الگ فنڈ لیتے ہیں، 12ویں کے لیے الگ فنڈ لیتے ہیں، مسجد کے اندر کوئی محفل ہوتی ہے اس کے لیے الگ فنڈ لیتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ ایک بندے سے اتنے آپ نے اخراجات لیے، اب یہ بیچارہ مدرسے کے اندر کیا خرچ کر سکے گا یا مدرسے کے اندر کیا تعاون کر سکے گا؟ تو مساجد اور مدارس کی طرف بہت توجہ ضروری ہے۔ میں کلات میں تھا تو اس وقت میں قافلے میں سفر کرواتا تھا، ایک مرتبہ میں 150-130 اسلام بھائی کلات سے قافلے کے لیے لے کر آتا تھا، اور اس دوران میں نے تقریباً 10 سے 15 بچے عالمی کے لیے داخلہ کروایا، جو درس نظامی میں جو 150-200 بچے قافلے کے لیے جو افراد میں لے کر آتا تھا، ان سے اب اکا دکا باقی کلات کے اندر ہے۔ عقائد الحمدللہ سب بہتر ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے یا کام کے حوالے سے وہ سست پڑ گئے۔ لیکن جنہوں نے مدارس سے پڑھ کر آئے
چاہے وہ حافظ بن کر آیا یا عالم بن کر آیا، ان کے ثمرات ابھی تک موجود ہیں، اور ان کی وجہ سے کئی اور مدارس کے اندر داخل ہو کر الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری۔ اس میں آپ کو دو علامہ صاحب میرے ذہن میں ابھی بھی تو ہے، ایک ممتاز بھائی ہے، ایک جاوید بھائی، بالکل جو مجھ سے جونیئر ہیں، وہ آج الحمدللہ ایک عربی ٹیچر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ایک علامہ جاوید صاحب ماشاءاللہ اچھے خطیب ہیں، اچھے مقرر ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا کئی مرتبہ میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے کے بیانات بھی سنے، لائیو تو سنا نہیں ان کو، سوشل میڈیا میں ان کے بیانات سنے ہیں میں نے، اور ماشاءاللہ اچھے خطیب بھی ہیں، اور اچھے مقرر اور اچھے مدرس ہیں ماشاءاللہ۔ اس ٹائم وندر میں شاید وہ پڑھا رہے ہیں اس ٹائم ماشاءاللہ اچھی، یعنی یہ کہنے کا مطلب جو لے کے آئے ہیں، جن کو انہوں نے محنت کر کے لے کے آئے ہیں، جن کے لیے اخراجات مہیا کیے ہیں، آج انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ماشاءاللہ اس مقام پہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر مدارس کو ہم تقویت دینا چاہتے ہیں تو ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں ایک مدرس کی تنخواہ دے سکتا ہوں، آدھا دے سکتا ہوں، یہ منتھلی ڈیو کر کے اس مدرسے کے حوالے کرتا جاؤں کہ بھائی میری طرف سے اس مدرسے کے اندر جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، میری طرف سے ایک استاد صاحب کی تنخواہ میری طرف سے یا آدھی تنخواہ میری طرف سے، تو اس طرح بھی ہم مدارس کے اندر تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چینی دے سکتے ہیں آپ چینی دے دو، کوئی پتی دے سکتا ہے وہ پتی دے دے، کوئی خشک دال وغیرہ لے کر دے سکتا ہے، تیل وغیرہ لے کر دے سکتا ہے، کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو مدارس سے جڑے رکھو، پیش کریں، ہاں اپنے آپ کو جڑے رکھو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے نظریات بھی مضبوط رہیں گے، مسلک کا کام بھی ہوگا، اور قرآن کے حافظ بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے گا کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ برسوں سے اپنے گھر کے اندر 11ویں کرتے آ رہے ہیں، 12ویں کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کے اولادوں کو بھٹکتے دیکھا، گمراہ ہوتے دیکھا، کیونکہ ان کے پاس جذبہ تو تھا لیکن عقائد کے اعتبار سے مضبوط دلائل، مضبوط علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ پھسل گئے۔ یہی چیز ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مدارس میں، اپنے مسجد مدارس کو، اپنے طلباء کو، ان کو صحیح معنوں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ پوچھوں ان سے کہ آپ کو مختلف چیز ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری سے آپ کو کیا فائدہ ملا، اور اپنے ناظرین کیا بتائیں ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ نہیں ہے؟ آپ کے تقریباً آپ کو 12-13 سال سے میں تقریباً بلکہ 14-15 سال ہو گئے، آپ کو ایک علاقے کی ذمہ داری دے گی، مختلف آپ کو کوئٹہ مشورے کے لیے آتے تھے، تو اس سے کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ سر جب تک ذمہ داری لیں گے نہیں، کیونکہ دعوت اسلام کی سب سے جو اچھی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر پوچھ گچھ کا نظام، اور جہاں پوچھ گچھ کا نظام ہوتا ہے نا وہاں کام ترقی کرتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے اندر پوچھ گچھ کا نظام ہے کہ ہر مہینے کے اندر مشورے ہوتے ہیں، ہر مہینے کے اندر پوچھ گچھ ہوتا ہے، کارکردگی کا نظام ہے، کارکردگی دینے کا، کارکردگی لینے کا ایک نظام ہے۔ تو جب تک ہم ذمہ داری نہیں لیں گے نا تو اپنے آپ کو ہم ذمہ دار جب سمجھیں گے نہیں تو ہم بے راروی کے شکار ہو جائیں گے۔ تو جب بھی آپ کو ذمہ داری ملے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو قبول کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لینا چاہتا ہے، آپ کام لے کر جتنا آپ کی توفیق ہے آپ کرتے جاؤ، تاکہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھے تو آپ اتنا تو کہہ سکو مانا کہ اس چمن کو گلزار نہ کر سکے پر کچھ ہار تو کم کیے گزرے جدھر سے۔ یہ تو علامہ صاحب کی گفتگو، آخر میں ان کی ایک گزارش کروں گا، اگر اپنے مادری زبان براوی میں ایک چند اشعار براوی کے کلام کو سنا دیں۔ نی اراڑے او اراڑے کپ اوڑتون ہم سری، نی اراڑے او اراڑے کپ اوڑتون ہم سری، نی اس فرشا او دے عرشا، نی اس فرشا او دے عرشا کپ اوڑتون ہم سری، نی اراڑے او اراڑے کپ اوڑتون ہم سری، مصطفیٰ پنہنینا استنا دارو ارے، مصطفیٰ پنہنینا استنا دارو ارے، چار کنڈا دا جانا پھلنا خوشبو ارے، مصطفیٰ پنہنینا استنا دارو ارے۔ علامہ صاحب آخر میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ودود یا ذی العرش المجید، یا اللہ جو ہمارے یہاں بیٹھنا سننا سنانا اپنے بارگاہ میں قبول مقبول فرما، ہمارے والدین کے ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے زمینی آسمانی آفات بلیات رنج غم دکھ درد سے محفوظ فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خصوص یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو تمام اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، مسلک اہل سنت کو عروج در عروج عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔